بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام میں کھانے پینے کے آداب کے حوالے سے آج اس پہلو پہ ہم گفتگو کریں گے، وہ یہ ہے کہ اس میں تو کوئی شبہ نہیں کہ شراب نوشی جو ہے وہ ہر حال میں ممنوع ہے اور اس میں اسلام میں ایسی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے، مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اسلام نے کوئی اس کی سزا مقرر کی ہے، کوئی دنیاوی سزا مقرر کی ہے جس کو لازماً کسی شراب خور انسان کو یا وہ جو شراب میں مبتلا پایا گیا ہو اس کو ہمیں دینا ضروری ہے یا اسلامی ریاست کو دینا ضروری ہے؟ تو دیکھیے، اس سلسلے میں جو بھی قانون سازی کی گئی ہے، جو بھی ہمیں ہسٹری بتاتی ہے اور خود قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ خداوند تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے کوئی دنیاوی سزا مقرر نہیں کی گئی، یعنی حدود جن کو ہم کہتے ہیں وہ سزائیں جو اللہ تعالیٰ مقرر کرتے ہیں قرآن مجید کے ذریعے سے، وہ ہمیں معلوم ہے کہ بعض اور جرائم کے بارے میں تو مقرر ہیں، مگر شراب نوشی کے حوالے سے اس کی کوئی سزا مقرر نہیں کی گئی، بلکہ اس کا معاملہ ثوابدیدی طور پہ اسلامی ریاست کے حکمرانوں پہ چھوڑ دیا گیا ہے کہ وہ قانون سازی کر کے کوئی سزا مقرر کر سکتے ہیں۔ یہ سزا ہم خود دیکھتے ہیں، اگر ہسٹری میں اس کا ہم مطالعہ کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے زمانے میں اس طرح کے لوگوں کو جو اس شراب نوشی میں مبتلا پائے گئے ان کو مکوں سے اور تھپڑوں سے یعنی ان کی قاتل کی جاتی تھی، اور اس کے بعد پھر حضرت ابو بکر کے زمانے میں ہمیں معلوم ہے کہ انہوں نے اس کی سزا 40 کوڑے مقرر کی، اور بعد میں حضرت عمر کے زمانے میں یہ سزا بڑھ کے 80 کوڑے ہو گئی۔ تو یہ ویریشن آپ کو بتا رہی ہے، یہ تبدل آپ کو بتا رہا ہے کہ کوئی بھی سزا شریعت نے اس میں مقرر نہیں کی، البتہ حکمران کو یا ریاست کو یا پارلیمان کو یہ ثوابدیدی حق دیا گیا ہے کہ وہ اس سلسلے میں کوئی بھی سزا مقرر کر دے۔ تو ہم خلاصتاً یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں تو کوئی شبہ نہیں کہ شراب نوشی اسلام میں ممنوع ہے، مگر اس شراب نوشی کی کیا کوئی سزا بھی قرآن مجید میں یا دین میں مقرر ہے؟ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی کوئی سزا قرآن مجید نے مقرر نہیں کی، اللہ تعالیٰ نے مقرر نہیں کی، البتہ ایک اسلامی ریاست اس سلسلے میں اس سزا کے حوالے سے کوئی بھی قانون سازی کر سکتی ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔